سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ کریم نے ذکر کیا ہے تیسرے گروہ کا۔ سورۃ العنکبوت آیت 9، آیت 10، آیت 11، اس کے اندر ذکر ہو گیا ہے جی دو گروہوں کا، بڑے بڑے دو گروہ۔ کون کون سے جی؟ مومنین اور منافقین۔ اب تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ تیسرا گروہ کن کا ہے؟ کفار کا۔ اللہ کریم نے کفار کا حال بھی واضح فرمایا ہے، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا۔ یہ کافروں کی بات ہے، کافر مومنوں سے کہہ رہے ہیں، کافر مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طریقے پہ آ جاؤ۔ کافر مومنوں سے کہہ رہے ہیں ہمارے دین پہ آ جاؤ، تمہارا دین جھوٹا ہے، ہمارا دین سچا ہے۔ اب یہاں اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ وہ کفار جب مومنوں کو اپنے دین پر آنے کی دعوت دیتے تھے تو کتنی پختگی کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ وہ دعوت دیتے تھے۔ اللہ کریم نے کافروں کے اس یقین کو، جو کہ جھوٹا یقین تھا، سچا یقین تو نہیں ہوتا نا جی کافروں کا، وہ جھوٹا یقین کیسا یقین تھا، ان کا اپنے اس جھوٹے عقیدے کے اوپر بھی کتنا پختہ یقین تھا۔ اللہ کریم نے اس پختگی کو بیان کیا۔ وہ کہتے وقال الذین کفروا، وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کافروا کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، اتبعوا چلو سبیلنا ہمارے رستے پر، اتبعوا چلو تم چلو، اتبعوا تم چلو، سبیلنا ہمارے رستے پر آ جاؤ، ہمارے رستے کی پیروی کرو۔ اب یہ کفار مومنوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے جھوٹے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور جب بلا رہے ہیں تو آگے کنونس کرنے کے لیے، انہیں قائل کرنے کے لیے، انہیں منانے کے لیے دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دیکھیے کافروں کی، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، یہ ان کی دلیل ہے، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطاؤں کا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے۔ کافر کہہ رہے ہیں مومنوں سے آ جاؤ ہمارے طریقے پر، ہمارے دین پر، ہمارے رستے پر، تمہارا رستہ جھوٹا، ہمارا رستہ سچا، ہمارے رستے پر آ جاؤ۔ اگر تم ہمارے رستے پر آ جاؤ گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے، آ جاؤ ہمارے طریقے پر آ جاؤ۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں عذاب دے گا، تم سمجھتے ہو کہ ہمارا دین جھوٹا ہے، ہمارا طریقہ غلط ہے، اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو تو آ جاؤ، پھر بھی آ جاؤ، ہم تمہیں عذاب سے بچا لیں گے۔ جو عذاب تمہیں ہونا ہے تمہارے عذاب کا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے آگے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان کی خطاؤں کا وہ ذرہ برابر بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، ان کی خطاؤں کا بوجھ وہ نہیں اٹھا پائیں گے، کچھ بوجھ بھی نہیں اٹھا پائیں گے، تھوڑا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ کب یہ بوجھ اٹھا پائیں گے؟ انہم لکاذبون، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ تو ہیں ہی جھوٹے، یہ جھوٹے ہو کر انہیں اپنے سچا ہونے کا اتنا یقین ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، بوجھ اٹھائیں گے، یہ کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، ایک ذرے کے برابر بھی یہ کسی کے گناہ کا، کسی کے عذاب کا وبال نہیں اٹھا سکتے۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی سیم یہی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان دونوں کی تشریح اکٹھی کر لیں گے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اب یہاں پھر لام تاکید اور نون ثقیلہ، نون مشدد، اللہ پاک بڑا زور دے کر، 3 بار زور دے کر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی کئی طرح کا بوجھ یہ اٹھائیں گے۔ ایک طرح کا بوجھ ان کے سر پہ نہیں ہوگا، کئی طرح کا بوجھ ان کے سر پہ ہوگا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور پوچھا جائے گا، یہاں پھر لام تاکید، وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور آگے نون مشدد
نون ثقیلہ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ضرور ان سے سوال ہوگا اس بارے میں جو یہ جھوٹے بہتان باندھا کرتے تھے۔ ان سے کیا ہوگا جی؟ سوال ہوگا، ان سے پوچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب آیت مبارکہ دونوں آیات کو آپ اگر کمبائن کر کے سمجھیں، یہاں ایک بہت بڑا اصول بیان ہو گیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے کسی دوسرے کو گناہ کی دعوت دینا۔ یہ دو کام پہلے آپ سمجھ لیں سب حضرات، ایک ہو گیا گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کی دعوت دینا۔ اور ان دو کے ساتھ ایک معاملہ بالکل الگ کر کے رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ اس گناہ کی دعوت کو قبول کر لینا، یعنی کوئی اور شخص ہے اور وہ اس گناہ کی دعوت کو کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ تو ایک ہو گیا دعوت دینے والا اور ایک ہو گیا دعوت کو قبول کرنے والا۔ اب یہ تین باتیں ہو گئیں کل، گناہ کرنا، پھر گناہ کی دعوت دینا، اور پھر کسی کا اس گناہ کی دعوت کو قبول کر لینا۔ جو شخص اس گناہ کی دعوت کو قبول کرے گا، اس دعوت قبول کرنے والے کا جو عذاب ہوگا، دعوت قبول کرنے والے کا جو عذاب ہوگا، اس کا عذاب اسے ہی ملے گا۔ اس کا عذاب دعوت دینے والے کو نہیں ملے گا، اس کا عذاب دعوت دینے والے کو نہیں ملے گا۔ پہلے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، جس نے دعوت قبول کی ہے بھائی اس نے گناہ کیا ہے نا، دعوت قبول کرنے والے نے جی اس نے گناہ کیا، تو جو اس کے گناہ کا وبال ہے وہ اسی کے سر پہ ہے۔ اس نے گناہ کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اب ایک ہے گناہ کی دعوت دینے والا، اب اس کے معاملے کو آپ سمجھیے گا، اس کو تو عذاب ملے گا ہی ملے گا، اس کے عذاب میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھا عذاب اس کو ملے اور آدھا عذاب دعوت دینے والے کو ملے، ایسا نہیں ہوگا، یا یہ ٹوٹل عذاب سے بچ جائے اور اس کا سارے کا سارا عذاب دعوت دینے والے کو دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنا پورا عذاب ہوگا جس نے دعوت کو قبول کیا، گناہ کی دعوت کو قبول کیا، اور گناہ کی دعوت کو قبول کر کے وہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ تو جو گناہ کا مرتکب ہوا وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے باری تعالیٰ مجھے تو فلاں نے دعوت دی تھی، اسے عذاب دے، مجھے عذاب کس بات کا دے رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے۔ بھئی یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس کو عذاب بولیے، اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے عذاب میں سے کچھ حصہ بھی ادھر نہیں جائے گا، یہ اس کا اپنا عذاب ہے جو بھگتے گا یہ۔ اب ایک ہے گناہ کی دعوت دینے والا، ایک ہے وہ خود گناہ، اس کا اپنا گناہ کرنا، اور دوسرا ہے اس کی گناہ کی دعوت دینا۔ یہ دو گناہ ہو گئے اس کے سر پہ۔ تو اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ یہ جو کفار ہیں یہ خود تو کفر کر کے گناہگار ہوئے، کافر بنے، تو یہ کفر بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انہوں نے خود کفر کیا تو اس کفر کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ پھر جتنے لوگوں کو انہوں نے کفر کی دعوت دی اور جتنے لوگ کفر کے اندر اور مبتلا ہوئے، ان کے کافر بننے کا وبال بھی ان کے سر پہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے ان کو کافر بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو اپنے کفر کی سزا بھی ملے گی اور کافر کو دوسرے کو کافر بنانے کی سزا بھی ملے گی، اور جو کافر بنے گا اس کے کفر کی سزا اسے بھی ملے گی۔ اب بتائیں کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قیامت کے دن نہ دعوت قبول کرنے والا اور نہ دعوت دینے والا دونوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارا عذاب ہے وہ دوسرے کو دے دے، یعنی دعوت قبول کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے باری تعالیٰ مجھے فلاں نے دعوت دی تو میں کافر ہوا، مجھے فلاں نے بہکایا تو میں بہک گیا، تو میں گمراہ ہوا۔ اپنی اپنی گمراہی کا ہر شخص خود ذمہ دار ہے، اپنی اپنی برائی کا، اپنے اپنے گناہ کا ہر شخص خود ذمہ دار ہے۔
لیکن جو کسی کو برائی کی طرف بلانے والا ہے وہ برائی کی طرف بلانے کی وجہ سے اپنے اس عذاب کا ذمہ دار ہوگا، اپنا عذاب بھگتے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کو برائی کی طرف بلایا ہے، برائی کی دعوت دی ہے۔ بھئی دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ہوتا ہے نا جی، کیا ہوتا ہے بولیے؟ صدقہ جاریہ بھی سمجھ لیں، مثلا ایک ہے خود نیکی کرنا اور ایک ہے دوسرے کو نیکی کی طرف بلانا۔ تو نیکی کی دعوت دینا، جیسے برائی کی دعوت ہے ایسے نیکی کی بھی دعوت ہے نا جی۔ تو جو کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جو اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے، دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملا اور دعوت قبول کرنے والے کو بھی ثواب ملا، نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی ثواب ملا، نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ملا جی۔ یہ ہو گیا صدقہ جاریہ۔ جب تک وہ نیک کام کرتا رہے گا اس کو خود بھی اس نیک کام کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے اس نیک کام کا آغاز کیا، نیک کام کا اجرا کیا، نیکی کی دعوت دی، اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ سمجھ آگی کہ نہیں آگے؟ یہ کیا بن گیا بولیے؟ صدقہ جاریہ۔ تو جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہے ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہے۔ اور آج کل گناہ جاریہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے گناہ جاریہ کی۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں جب کسی غلط قسم کی چیز کو، پوسٹ کو، کسی تصویر کو، کسی امیج کو، کسی ویڈیو کو جب وہ لائک کرتے ہیں، جب وہ شیئر کرتے ہیں، جب اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں تو وہ وائرل ہوتی ہے۔ اب وہ جب تک وائرل ہوتی رہے گی، آپ دیکھیں نا، ایک ہے پوسٹ کرنے والا اور ایک ہے اس پوسٹ کو شیئر کرنے والا اور ایک ہے آگے پھر شیئر پہ شیئر کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ اس گناہ کے اندر کیا ہوں گے؟ ملوث ہوں گے، شریک ہوں گے، اس کا عذاب ان سب کو بھگتنا ہوگا۔ مگر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گناہ کا اصل ذمہ دار تو وہ ہے، اس گناہ کی بنیاد اس نے رکھی تو اس کا عذاب اسے دیا جائے، مجھے نہ دیا جائے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا عذاب ملے گا، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھا لے اور کسی کو کہہ دے کہ تم گناہ کر لو، تم گناہ کرو، بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ نہیں ہو سکتا ایسے بھائی۔ جس نے گناہ کیا ہوگا عذاب اسے بھی ہوگا، اور جس نے گناہ کی دعوت دی ہوگی عذاب اسے بھی ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ جھوٹے بہتان باندھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم عذاب سے بچ جائیں گے، تمہیں عذاب ہوگا ہی نہیں، ہوا تو ہم بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس بات کی بھی ان کے پاس سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، بغیر ثبوت کے یہ جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم تمہیں بخشوا لیں گے اور تمہارے عذاب کا بوجھ ہم اپنے سر پہ لے لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت یہ بات سب کو اب سمجھ آ چکی ہوگی پوری وضاحت کے ساتھ۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، بعض لوگ اسی آیت کو بنیاد بنا کر ایصال ثواب کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، جب کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لے سکتا تو کوئی کسی کی نیکی کا بوجھ بھی اپنے سر نہیں لے سکتا، اور کوئی کسی کو نیکی کا ثواب بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مطلب بھی یہاں سے وہ اخذ کر لیتے ہیں نا جی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ ہاں جی۔ تو جب کوئی کسی کے عذاب کا بوجھ اپنے سر نہیں لے سکتا، وہ کہتے ہیں کوئی کسی کے اعمال، نیک اعمال کا بوجھ اپنے سر کیسے لے سکتا ہے، یوں وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو نیک اعمال ہیں، فرائض کی بات کر رہا ہوں، فرائض کی۔ فرائض تو بھائی ہر ایک نے اپنے اپنے ہی ادا کرنے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نماز کسی اور کی ہو اور پڑھ کوئی اور دے، ہو سکتا ہے ایسے جی؟ روزہ کسی اور کا ہو، رکھ کے کوئی اور بیٹھ جائے، بھائی ٹھیک ہے میں تمہاری طرف سے روزہ رکھ کے بیٹھ گیا ہوں، نہیں ہو سکتا ایسے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری نمازیں میں پڑھ دیتا ہوں، تمہارے روزے میں رکھ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہر ایک نے عمل اپنا اپنا کرنا ہے، مگر کچھ اعمال ہیں نفلی۔ جب ہم ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سا وہ ثواب ہے جو ہم دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں؟ کون سا ثواب ہے بولیے گا ذرا؟ نفلی صدقہ و خیرات۔ بھئی یہ تھوڑا سا معاملہ واضح کرنا چاہیے، گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے معاملات کو۔ فرض ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، کیا خیال ہے؟ اگر ماں فوت ہوئی ہے تو ماں کی جو نمازیں ہیں بیٹا پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ ماں نے نمازیں اپنی پڑھنی ہیں، بیٹے نے نمازیں اپنی پڑھنی ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا کہ ماں فوت ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے بیٹا نمازیں پڑھ دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ روزہ ماں نے اپنا ہی رکھنا ہے، بیٹے نے اپنا ہی رکھنا ہے، باپ نے اپنا رکھنا ہے، بیٹے نے اپنا رکھنا ہے، خاوند نے اپنا رکھنا ہے، بیوی نے اپنا رکھنا ہے، سب کا بھائی اپنا اپنا ہے، فرض سب کا اپنا اپنا ہے۔ جب ہم ثواب پہنچاتے ہیں وہ کون سا ثواب ہے؟ نفل کا ثواب۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے اسے ثواب پہنچائے، چاہے اسے ثواب نہ پہنچائے۔ ہم تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے، اللہ ثواب پہنچا دے گا۔ آگے اس مالک کی مرضی ہے، وہ چاہے پہنچائے یا نہ پہنچائے، اسے ثواب دے یا اسے ثواب نہ دے۔ یہ نفل ہیں، یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلوں، اس کا نام ہے فدیہ۔ فدیہ، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نمازیں یا روزے نہیں پڑھ سکا یا نہیں رکھ سکا جی، تو وفات کے بعد نمازوں اور روزوں کا فدیہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے جی؟ فدیہ۔ وہ فدیہ جو ہے وہ اس کے ترکہ میں سے اولاد دے گی، وہ فدیہ بن جاتا ہے۔ وہ فرائض کی معافی نہیں ہے، فرائض کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ فدیہ ادا نہ کیا جائے۔ فدیہ ادا کر کے بھی اس کی جو معافی ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن فدیہ کی ادائیگی شرط ہوگی۔ میں عرض کر رہا ہوں نمازوں اور روزوں کا فدیہ بن جائے گا۔ زکوٰۃ کے جتنے پیسے ہیں، اگر کوئی شخص اس کی وفات ہو گئی، اپنی زندگی کے اندر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، تو ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد وہ زکوٰۃ ادا کرے گی اس کے ترکہ میں سے۔ اسی طرح جو حج ہے، حج ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو کسی نہ کسی کو کرایا جائے گا، وہ بھی وفات کے بعد۔ جب کوئی شخص خود اپنی زندگی میں باوجود اگر حج نہیں کر سکا تو کسی نہ کسی کو حج کرایا جائے گا۔ اس حج کا نام ہے حج بدل۔ نمازیں پڑھی نہیں جا سکتی، نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ روزے رکھے نہیں جا سکتے، روزوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ حج کا فدیہ نہیں ہے، حج بدل ہے، حج کسی نہ کسی کو کرایا جائے گا۔ یہ ہیں وہ معاملات جن کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے، اپنے ذہن کے اندر واضح رکھنا چاہیے کہ گناہ کا جو وبال ہے وہ ہر ایک نے اپنا اپنا بھگتنا ہے، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طرح جو نیک اعمال ہیں، جو فرائض ہیں، فرائض کا بھی ہر شخص خود ذمہ دار ہے، اپنا اپنا ذمہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے جی۔ ہم اگر کسی کو ثواب پہنچا رہے ہیں تو وہ ثواب کون سا پہنچا رہے ہیں؟ نفلی ثواب پہنچا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، کسی نے قرآن مجید پڑھا ہے، پڑھ کے دعا کر دیا یا اللہ اس کا ثواب حضور کی ساری امت کو پہنچا دے، رب چاہے پہنچائے، رب نہ چاہے نہ پہنچائے۔ اتنے مولوی اور فتویٰ نہیں لانا چاہیے رب پہنچاندہ ہی نہیں، کی خیال جی؟ مولوی اور فتویٰ ایک ہی ہوتا ہے نا بھائی، رب پہنچاندہ ہی نہیں جی، پہنچانا تے رب نے، چاہے پہنچائے تے چاہے نہ پہنچائے۔